ایک اہم مسئلہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کا. دیکھیے نمازی کے سامنے سے گزرنے کے بارے میں بڑی سخت وعید آئی ہے. ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لو یعلم المار بین یدی المصلی، مصلی کے سامنے سے گزرنے والا اگر اس گناہ کو جان لے جو گزرنے کی وجہ سے، مصلی کے سامنے گزرنے کی وجہ سے اس کو ہوتا ہے، تو 40 تک اپنی جگہ کھڑے رہے، گزرے نہ. 40 تک. اب 40 سے مراد کیا؟ علماء کہتے ہیں کہ یہاں 40 سے 40 سال بھی مراد ہو سکتے ہیں، 40 دن بھی مراد ہو سکتے ہیں، 40 گھنٹے بھی مراد ہو سکتے ہیں، 40 ہفتے بھی مراد ہو سکتے ہیں. لیکن ایک دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں 40 سے 40 سال مراد ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ 100 سال تک اپنی جگہ کھڑے رہے، نہ گزرے. یہ وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ شیطان ایسی ہڑبڑی ڈالتا ہے دل کے اندر اس وقت میں، حالانکہ ایسا کوئی کام نہیں ہوتا ہے کہ جو فی الحال 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ یا 1 منٹ 2 منٹ کی تاخیر سے بگڑ جائیں گا، خراب ہو جائے گا، ایسا کوئی کام نہیں ہوتا ہے. لیکن شیطان ایسی ہڑبڑی دل کے اندر ڈالتا ہے کہ تھمنے کو لوگ تیار ہی نہیں ہوتے، رکنے کو لوگ تیار ہی نہیں ہوتے. اب وہ نمازی کے سامنے سے گزر رہے ہیں، کچھ پرواہ ہی نہیں ہوتی. تو نمازی کے سامنے اتنا سے گزرنا اتنا سخت گناہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق گزرنے والا 100 سال اپنی جگہ ٹھہرنے کو پسند کرے. اتنا سخت گناہ ہوتا ہے نمازی کے سامنے سے گزرنے کا. اس لیے اس سے احتراز کرنا چاہیے کہ نمازی کے سامنے سے گزرے. اب نمازی کے سامنے سے گزرنا کب درست ہوگا؟ اگر سترہ نمازی کے سامنے رکھا ہوا ہے، سترہ اگر نمازی کے سامنے سے رکھا ہوا ہے تو اس کے سترے کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے. اگر سترہ نہیں ہے تو پھر نمازی کے کتنے آگے سے گزر سکتے ہیں؟ کتنے آگے سے گزرنا نمازی کے سامنے گزرنا نہ ہوگا. تو علماء نے کہا ہے کہ اگر مسجد چھوٹی ہے، جگہ چھوٹی ہے، مسجد صغیر ہے، تو نمازی کے سامنے سے گزرنا جائز ہی نہیں ہے. کتنی صف کے آگے سے گزرنا جائز نہیں ہے. اگر مسجد چھوٹی ہے تو نمازی کے سامنے سے گزرنا جائز نہیں ہے. یا اگر روم چھوٹا ہے جس جگہ نماز پڑھی جا رہی ہے، اگر وہ روم چھوٹا ہے تو نمازی کے سامنے سے، نمازی کے آگے سے گزرا ہی نہیں جا سکتا. اگر مسجد بڑی ہے یا کسی میدان کے اندر نماز ہو رہی ہے تو پھر نمازی کے سامنے سے گزرا جا سکتا ہے 3 صف آگے سے یا 12 فٹ آگے سے. نمازی جس جگہ کھڑا ہے اس سے 12 فٹ آگے سے، اگر مسجد بڑی ہے، بشرطے کہ مسجد بڑی ہو یا وہ جگہ جہاں نماز ہو رہی ہے وہ جگہ بڑی ہو، کوئی ہال ہو یا کوئی میدان ہو، میدان کے اندر نماز ہو رہی، تو نمازی کے آگے سے تقریباً 12 فٹ آگے سے گزرا جا سکتا ہے. مسجد اگر بڑی ہو تو نمازی کے آگے سے 12 فٹ آگے سے گزرا جا سکتا ہے. مسجد اگر چھوٹی ہو تو نمازی کے آگے سے گزرا نہیں جا سکتا. اب بڑی مسجد اور چھوٹی مسجد میں فرق کیا ہے؟ بڑی مسجد اور چھوٹی مسجد میں فرق یہ ہے کہ اگر مسجد پورب پچھم سے یا مشرق و مغرب سے، مشرق و مغرب میں مسجد کی لمبائی 60 فٹ ہے، 40 شرعی گز، ایک شرعی گز 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، تو 40 شرعی گز ہوتے ہیں 60 فٹ کے. اگر مشرق و مغرب میں مسجد کی لمبائی اگر 60 گز ہوتی ہے، 60 فٹ ہوتی ہے، تو ایسی مسجد بڑی مسجد کہلاتی ہے. شریعت کی اصطلاح میں ایسی مسجد بڑی ہے جس کی مشرق و مغرب سے لمبائی جو ہے وہ 60 فٹ ہو. ہماری مسجد کی پتہ نہیں 60 فٹ لمبائی ہے یا نہیں. اگر 60 کم ہے تو پھر اس مسجد میں نمازی کے سامنے سے گزرا ہی نہیں جا سکتا سوائے سترے کے. سترہ ہوگا تو ہی نمازی کے سامنے سے گزرا جا سکے گا، بغیر سترے کے نمازی کے سامنے سے گزر نہیں سکتا. اگر ہماری مسجد کی لمبائی جو ہے یعنی مشرق و مغرب والی 60 فٹ سے کم ہے تو نمازی کے سامنے سے گزرنا جائز نہیں ہے. 60 فٹ سے کم ہے تو نمازی کے سامنے سے گزرنا جائز نہیں ہے. ہاں، گزرنے کی ایک ہی شکل کہ نمازی کے سامنے سترہ قائم کر دیا جائے جس کی لمبائی 1.5 فٹ ہونی چاہیے، جس کی لمبائی 1.5 فٹ ہونی چاہیے، کم از کم 1 انگلی کے برابر موٹا ہو، 1.5 فٹ لمبا ہو. یہ سترے کی جو ہے مقدار ہے، سترہ اتنا ہونا چاہیے. تو اگر کوئی شخص سترہ قائم کیے بغیر اس مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے سامنے سے گزرا نہیں جا سکتا.